اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خداوند تعالی فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا یعنی انسان زمانہ کو برا کہہ کر مجھ کو تکلیف دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہوں۔ بخاری و مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذیت رساں باتوں کو سن کر بہت صبر کرنے والا خدا کے سوا کوئی نہیں۔ لوگ خدا کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں، وہ سنتا ہے، صبر کرتا ہے، اور پھر وہ ان کو عافیت سے رکھتا اور رزق دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گدے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا اور آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور میرے اور آپ کے درمیان صرف زین کی لکڑی تھی۔ اس حالت میں آپ نے فرمایا، معاذ، تو جانتا ہے بندوں پر خدا کا اور خدا پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی اس سے خوب واقف ہیں۔ آپ نے فرمایا، بندوں پر خدا کا یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور خدا پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو شخص اس کی ذات میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے وہ اس کو عذاب نہ دے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کو اس کی اطلاع کر دوں کہ وہ سن کر خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، ایسا کرنے سے لوگ سست ہو جائیں گے، اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے گنہگار ہونے کے خیال سے مرنے کے وقت اس حدیث کو بیان کر دیا تھا۔ بخاری و مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بخاری و مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے اور معاذ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے معاذ کو مخاطب کر کے فرمایا، معاذ، میں نے عرض کیا، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا، معاذ۔ معاذ نے عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے اس امر کی شہادت دے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، اس پر خداوند تعالی دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ سن کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اس سے لوگوں کو خبردار کر دوں کہ وہ اس بشارت کو سن کر خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ سن کر وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ مرنے کے وقت گنہگار ہونے کے خیال سے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو بیان کر دیا تھا۔ بخاری و مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت سفید کپڑا اوڑھے ہوئے سو رہے تھے۔ میں واپس چلا گیا، دوبارہ حاضر ہوا
تو آپ جاگ رہے تھے۔ آپ نے مجھ کو دیکھ کر فرمایا، جس شخص نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا، یعنی زندگی کے آخری لمحے تک اس عقیدہ میں تبدیلی نہ ہوئی، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، خواہ وہ شخص زنا اور چوری کرے، اور آپ نے فرمایا خواہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ شخص زانی ہو اور چوری کرے؟ آپ نے فرمایا اگرچہ وہ زانی ہو اور چوری کرے۔ میں نے پھر تیسری مرتبہ عرض کیا، اگرچہ وہ زنا کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے۔ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ ابو ذر جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ بھی کہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو بیان کر دیتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اس امر کی گواہی دے، یعنی زبان سے اقرار کرے اور دل سے سچ جانے کہ خدائے واحد کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے اور خدا کے رسول ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے، خدا کے رسول، خدا کی لونڈی کے بیٹے اور خدا کا کلمہ ہیں، جن کو خدا نے مریم علیہ السلام کی جانب ڈالا اور خدا کی بھیجی ہوئی روح ہیں، اور یہ کہ بہشت اور دوزخ حق سچ ہیں۔ خدا اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا خواہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں۔ بخاری و مسلم متفق علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے کہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لوں، یعنی اسلام لے آؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھا دیا، معاً میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو کیا ہوا؟ یعنی اپنا ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ میں نے عرض کیا، میں کچھ شرط کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کہو کیا شرط کرنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ان گناہوں کو جو اسلام سے پہلے میں نے کیے ہیں بخش دیا جائے۔ آپ نے فرمایا، عمرو کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام ان تمام باتوں گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اسلام لانے سے پہلے کی ہو، اور ہجرت ان تمام چیزوں کو دور کر دیتی ہے جو اس سے پہلے کی ہو، اور حج ان تمام معاصی کو مٹا دیتا ہے جو حج سے پہلے کے ہوں۔ مسلم۔ مصابیح میں اس موقع پر 2 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور درج ہیں، ہم ان کو حیا اور غرور کے بیان میں آگے چل کر درج کریں گے انشاءاللہ۔ وما علینا